پڑھنے سننے اور سنانے کا راستہ۔ بہرحال حجۃ الوداع کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، کار دعوت اور تبلیغ مکمل ہو گیا، دعوت کا کام اور تبلیغ رسالت کا فریضہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کے اس بات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی کی بنیاد، نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے، ایک جدید سوسائٹی کی تشکیل ہوئی۔ اب گویا غیبی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ بات اٹھ رہی تھی، آپ کو احساس ہو رہا تھا کہ دنیا میں اب آپ کی زندگی اختتام کے قریب ہے، دنیا کے اندر اب آپ چند روز رہنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ نے سن 10 ہجری میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو جہاں آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھی، انہی باتوں میں سے آپ نے بات بھی فرمائی تھی، آپ کے لب مبارک سے یہ بات بھی نکلی تھی، اے معاذ شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اور شاید تم میری اس مسجد اور میرے قبر سے گزرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سوچ کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسوؤں کی بارش ہونے لگی تھی۔ حضرت معاذ رو پڑے تھے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ معاذ واپسی کے وقت ہو سکتا ہے تو میری مسجد یا میری قبر سے واپس ہو، ہماری تمہاری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے بات کہی تھی، اللہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا پھل، اپنی کوششوں کا ثمرہ دیکھ لیں، جس کی راہ میں آپ نے 30 سال سے زیادہ قسم قسم کی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ آپ مکہ کے اطراف سے ہمارے عرب کے افراد کے ساتھ اکٹھا ہو اور آپ سے دین کے احکام و مسائل سیکھے، اور آپ ان سے اس بات کی گواہی لیں کہ آپ نے مکمل عمل داری اور مکمل زیادہ داری کے ساتھ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ امت کی آپ نے خیر خواہی کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا اعلان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا اعلان کر دیا۔ مدینہ میں بہت سارے انسان پہنچ گئے، سب کی خواہش تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرے۔ سناتے سنیچر کے دن جب سب کی خواہش تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرے۔ سناتے سنیچر کے دن جب کہ ذوالقعدہ کی ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کی تیاری کی۔ ظہر کے بعد آپ روانہ ہوئے، صلاۃ عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچے جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں عصر 2 رکعت پڑھی اور رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ نماز ظہر سے پہلے احرام باندھنے کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، چادر اور تہبند سے تن کیا، پھر ظہر کی 2 رکعت ادا فرمائی، اور بعض روایتوں کے حساب سے آپ نے اپنے مصلی ہی سے حج اور عمرے کا تلبیہ پکارا، اور بعض روایتوں کے حساب سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سواری پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر بیٹھے اور جب سواری چلنے لگی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کا تلبیہ پکارا۔ چونکہ صحابہ کرام نے جو کہا سنا، جیسا سنا ویسے ہی بیان کیا۔ بہرحال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حج اور عمرہ کے تلبیہ میں قران کی یعنی حج قران کی، اور آپ جانتے ہیں کہ حج کی 3 قسم ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ سب سے افضل حج حج تمتع ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے اندر حج تمتع کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے حج قران کیا تھا، اور حج افراد بھی کرنا جائز ہے۔ وہ حج کا جب کورس ہوگا تو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول اکرم سے نکلے اور اپنی قدمہ اٹھنے پر سوار ہوئے، پھر تلبیہ پکارا، اور 8 راتیں برابر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے رہے، حتیٰ کہ مکہ کے قریب پہنچے۔ جو صبح میں رات گزاری فجر پڑھ کر اور غسل کر کے مکہ میں داخل ہوئے، یعنی اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حج عمرہ کرنے والا جب مکہ میں پہنچے اور اگر طاقت رکھے تو پہلے غسل کرے پھر حرم کے اندر داخل ہو۔ اتوار کا دن اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا، مکہ میں غسل کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ بہرحال اتوار کا دن اور ذوالحجہ سن 10 ہجری کی 4 تاریخ اللہ کے رسول نے حج کے سمے کیا ہے سن 10 ہجری میں، اور مکہ تک پہنچے تھے ذوالحجہ کی 4 تاریخ۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروا کے درمیان سعی کی اور احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ نے حج کران کی نیت کی اور قربانی کا جانور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے تھے، اور حج کران کرنے والا صرف خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، صفا مروا کا سعی کرے گا، احرام نہیں کھولے گا، نہ بال کٹائے گا، اس لیے کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی ہے۔ حج تمتع کرنے والا تو عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے گا، اور حج افراد کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کر لے گا، اگر چاہے تو صحیح بھی کر لے لیکن وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ آپ نے مکہ کی بلند جگہ حدود میں پڑاؤ ڈالا اور حج کے طواف کے علاوہ دوسرے طواف کے لیے نہیں آئے۔ آپ جو حج کا آپ نے طواف کیا تھا وہ طواف کرنے کے بعد جب حدود چلے گئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نفلی طواف کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ نے ان صحابہ کو جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لائے تھے یہ حکم دیا کہ اپنے احرام کو عمرے کے بعد کھول دیں، اپنے احرام کو عمرے کے بعد کھول دیں، بیت اللہ کے طواف صفا مروا کے بیچ کے بعد مکمل طور سے حلال ہو جائے۔ صحابہ نے پسو پیش کیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے وہ چیز معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، تو استقبال تو میرا بڑی مستقبل تو لبا سکھ دیا، میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، یعنی میں بھی عمرہ کرتا، حلال ہوتا، پھر حج کا الگ سے طواف حج کا الگ سے احرام آتا، یعنی حج سے تمتع کرتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں اپنے احرام کھول دیتا۔ یہ سن کر وہ تمام صحابہ جن کے پاس حج کا جانور یعنی قربانی کا جانور نہیں تھا احرام کھول کر حلال ہو گئے، احرام کھول کر حلال ہو گئے، اور انہوں نے آپ کی بات سنی اور مانی۔ اور صحابہ کرام کا یہی مزاج تھا کہ وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب کوئی بات سن لیتے تھے تو فوراً تسلیم خم کر دیتے تھے اور اسے مان لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی اس بات کو مان لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی مزاج ہونا چاہیے۔ سیرت نبوی پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تھا اور اللہ کے رسول کا معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا۔ آج ہمارے اندر بھی یہی بات ہونی چاہیے۔ یوم الترویہ یعنی ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو منا کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا، وہاں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی صلاۃ نماز پڑھی۔ یاد رہے کہ 4 رکعت والی نماز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کر کے پڑھا تھا۔ پھر سورج نکلتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے جب تک سورج نکلا، پھر عرفہ کی طرف گئے، اور یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ 8 ذی الحجہ کو منا میں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، اور 9 ذی الحجہ کو سورج تھوڑا بلند ہونے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ گئے۔ عرفہ میں وہاں مقام نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، وہاں اترے۔ جب سورج ڈھل گیا تو قصوہ اونٹنی پر کجاوا کسا گیا اور آپ اس پر سوار ہو کر وادی میں تشریف لے گئے۔ آپ کے اطراف میں 1,24,000 یا 44,000 لوگ اکٹھا تھے۔ 1,24,000 یا 44,000 لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد اسلام کتنی تیزی سے پھیلا، کتنی تیزی سے پھیلا، بہت تیزی۔ 1,44,000 خالی صحابہ کرام حج میں آپ کے ساتھ تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ایک جامع تقریر فرمائی میدان عرفہ کے اندر۔ اے لوگوں میری بات سنو، آپ نے کہا اے لوگوں میری بات سنو، شاید اس سال کے بعد اس جگہ تم سے میں کبھی ملاقات نہ کر سکوں، تمہاری جان اور تمہارا مال تم پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کے مہینے میں اس شہر میں آج کا دن محترم ہے۔ خبردار، جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون مٹا دیے گئے، اور سب سے پہلا خون میں نے اپنے قبیلے کا یعنی ربیعہ بن حارث کا خون مٹاتا ہوں۔ وہ بنو سعد میں دودھ پی رہے تھے کہ انہیں حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے ہم اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتے ہیں۔ اور سنو، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت سے لیا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ کر ان کی شرمگاہ کو تم نے حلال کیا ہے، ان کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ان کو
ان کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر ان کو نہ آنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کرے تو تم ان کو ایسی مار مارو جس کا نشان نہ پڑنے لگے۔ تمہارے اوپر ان کا یہ حق ہے کہ ان کی خوراک، ان کا کپڑا، ان کی پوشاک کے دستور کے مطابق انتظام کرو۔ میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے، بڑے غور سے سنیں گے، میں نے تم میں وہ چیز چھوڑ دی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو اس کے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ خبردار، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ خبردار، تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقتہ نماز پڑھو، ماہ رمضان کے صوم روزے رکھو، اپنے مالوں کو خوشی خوشی زکات دو، بیت اللہ کا حج کرو، اپنے حاکموں کی بات سنو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، بتاؤ کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ نے پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، خیر خواہی نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، پھر لوگوں کی طرف اشارہ اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہا، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر 3 بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو گئے، آپ پر ان آیات کا نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کر رو پڑے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کانوں سے یہ آیت کریمہ ٹکرائی تو حضرت عمر زارو قطار رو پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اب تک تو برابر ہمارے دین و ایمان میں زیادتی ہو رہی تھی، لیکن جب دین مکمل ہو گیا تو اب کمی ہوگی، کیونکہ مکمل ہونے کے بعد ہر چیز گھٹنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو، یعنی دین اگرچہ مکمل ہو گیا ہے لیکن دین کے ماننے والے، دین پر چلنے والے اور اپنے آپ کو دین کا حامل کا دعوے دار حضرات اپنے اپنے عمل سے، اپنے اپنے کردار سے دین کے اندر کمیاں کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج معاملہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو بھی خطبہ دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا زمانہ گھوم پھر کے پھر اپنی اسی حالت پر آ گیا جس پر وہ آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مدر کا رجب جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا حج تھا۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حج کیا۔ حج مکمل کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ یہ میرے نبی کا حجۃ الوداع ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، حجۃ الوداع کے موقع پر جو زوردار خطبہ دیا ہے اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ سب سے اہم بات جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والوں کے لیے کہی، ہر بات اہم تھی، ہر بات سونے کو حروف سے لے کر کے ہر جگہ ہر چوراہے پر صاحب بورڈ بنا کر کے لگا دینے اور لٹکا دینے کے لائق ہے، لیکن یہ بات امت کے لیے یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا الیوم اکملت دین، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تھی، آج کے دن مکمل ہو گیا ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری مبارک زبان سے کہا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، یعنی ان دونوں چیزوں پر جب تک وہ اپنے عقیدے، اپنے منہج، اپنے اخلاقیات، معاملات، اقتصادیات، تمام زندگی کے تمام مراحل و گوشوں میں جب تک ان دونوں کتابوں پر تم عمل کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، بھٹک نہیں سکتے ہو۔ اللہ کا راستہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تم سے چھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اور جس انداز سے تم ان دونوں کتابوں سے غفلت برتو گے، ان دونوں کتابوں سے لاپرواہی برتو گے، تمہارے اندر وہن آ جائے گا، تمہارے اندر گمراہی آ جائے گی، تمہارے اندر دلالت آ جائے گی اور تم زیادہ حق اور صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ آج ضرورت ہے اسی بات کی کہ ہر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبہ کو بار بار سنے،
اس کا مفہوم سمجھے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر تطبیق میں لائے تاکہ وہ صحیح مسلمان بن کے زندگی گزار سکے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہوا. حج سے واپسی کے تقریباً 2.5 ماہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور آپ کا مرض دن بدن بڑھتا گیا. جب آپ میں صلاۃ ادا کرنے کی طاقت نہ رہی تو لوگوں کو امامت کرنے کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مامور کیا اور کہا کہ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی امامت کیا کریں. 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن سن 11 ہجری میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ کی جانب انتقال کر گئے. یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے پوچھ کر گئے. آپ پر موت آئی اور آپ کی وفات ہو گئی. آپ اپنی زندگی کے 63 سال مکمل کر چکے تھے. جب صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، آپ کے انتقال پر ملال کی اطلاع اور خبر ملی تو سارے کے سارے صحابہ جہاں جو تھا سارے کے سارے حیران اور شجر ہو گئے. سارے کے سارے بالکل حواس باختہ ہو گئے. لوگ اپنے حص و حرکت کھو بیٹھے، اپنے ہوش و حواس کو لوگوں نے کھو دیا اور انہوں نے اس خبر کی تصدیق نہ کی. یہاں تک کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر تلوار لے کر نکل پڑے فرط محبت میں اور کہا جس کے منہ سے بات سنوں گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اس کے دھڑ سے جدا کر دوں گا. ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا. اس طرح آپ حواس باختہ ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. جب یہ انہوں نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے دلاسا دیتے ہوئے تقریر فرمائے اور بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے اور آپ بھی مر جائیں گے جیسا کہ دوسرے انسان موت سے دوچار ہوتے ہیں. آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد سن لے محمد مر چکے ہیں. من کان یعبد محمدا فمحمد قد مات اور من کان یعبد اللہ من کان منکم یعبد اللہ فاللہ حی لا یموت. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. اور آپ نے سنایا لوگوں کو قرآن کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس رسول ہیں. آپ سے قبل بہت سے رسول گزر چکے ہیں کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. اور جان لو جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا یعنی اپنے دین کو دین حقیقی چھوڑ دے گا وہ اللہ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دینے والا ہے. لوگوں پر سکون کا سما چھا گیا. بہرحال صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے. حضرت عمر بھی سکون پذیر ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. پھر آپ کی تدفین عمل میں آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ منتخب کیا. آپ سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 30 سال کی زندگی گزاری. نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے. اس طرح سیرت رسول کا بیشتر حصہ ہم نے آپ لوگوں کو سنایا اور پڑھایا. اب انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں خانہ نبوت کے تعلق سے چند باتیں رکھی جائیں گی کہ اللہ کے رسول کے پاس کتنی بیویاں تھیں، اللہ کے رسول کے کتنے اولاد تھے اور اس کے بعد اس کورس کا اختتام کر دیا جائے گا اور پھر جو اس کے لیے اجراءات ہیں وہ کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سیرت نبوی ٹریننگ کورس کا آخری درس آج میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس درس کے اندر خانہ نبوت کے تعلق سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور گھر کے تعلق سے
چند اہم اور بنیادی باتیں آپ لوگوں کو میں بتلاؤں گا۔ مکہ میں ہجرت سے پہلے خانہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ بنت خویلد جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی ان سے مرکب تھا، یعنی ہجرت سے پہلے آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ سب سے پہلی وہ خاتون ہیں جن سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ ان کے جیتے جی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی میسر ہوئی، چنانچہ ان کے پیٹ سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، جن کے نام پر آپ کی کنیت ابو قاسم تھی، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جن کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ ان دونوں بیٹوں میں سے قاسم اور عبداللہ، ان دونوں میں سے کوئی باقی نہ بچا، کوئی زندہ نہ رہا، سب کے سب وفات کر گئے۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں نصیب فرمائی تھیں، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوا، اور رقیہ اور ام کلثوم سے ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور حضرت فاطمہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان شادی کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے حضرت حسن و حسین، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے۔ یہ بات معلوم ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا بہت سارے مقاصد اور بہت سارے اغراض کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی۔ جن عورتوں سے آپ نے عقد کیا ان کی کل تعداد 13 ہے۔ ان میں 9 عورتیں آپ کی وفات کے وقت آپ کی زوجیت میں تھیں، اور 2 آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھی، ایک خدیجہ اور دوسری ام المساکین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور 2 عورتوں پر آپ داخل ہی نہ ہوئے تھے، نیچے ہم اس کے بعد ہم ان کے نام اور ان کے بارے میں کچھ مختصر حالات پیش کریں۔ حضرت سودا بنت زمعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شوال سن 10 نبوی میں خدیجہ کی وفات کے بعد، خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شادی کی۔ ان سے پہلے وہ اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمر کی زوجیت میں تھی، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ حضرت سودا کی وفات مدینہ میں شوال سن 54 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق، سودا سے نکاح کے 1 سال بعد شوال کے مہینے میں سن 11 نبوی میں، ہجرت سے 2 سال 5 مہینہ پہلے ان سے نکاح ہوا۔ اس وقت نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، اور ہجرت کے 7 ماہ بعد، ہجرت کے کتنے ماہ بعد؟ ہجرت کے 7 ماہ بعد میں شوال میں ان کی رخصتی ہوئی، جبکہ وہ 9 برس کی تھیں۔ اور تمام عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ، سب سے بڑی عالمہ تھیں۔ ان کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کمسنی میں ہوئی تھی، آپ کی رخصتی کمسنی میں ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے مہینے میں ہوئی تھی جو شوال کا مہینہ تھا، جس مہینے کو اس زمانے کے لوگ
منحوس سمجھا کرتے تھے. شوال کے مہینے میں اس زمانے کے لوگ شادی بیاہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ بنت صدیق سے شوال کے مہینے میں شادی کی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی، دین کا فہم اور سمجھ رکھنے والی، دین کی باتیں یاد کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. ان کو بہت ساری حدیثیں یاد تھیں. بڑے بڑے صحابہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد آ کر کے حضرت عائشہ سے اپنی علمی تشنگی بجھایا کرتے تھے، اپنے علمی مسائل حل کیا کرتے تھے. ان کو بہت سارے حدیثیں یاد تھیں. آج بھی حضرت عائشہ کی سیرت موجودہ دور کی عورتوں کو پڑھنا چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دین کے اندر کون سا رول ادا کیا ہے، دین کی کس طرح خدمت کی ہے، انہوں نے علم دین کو کس طرح حاصل کیا ہے. آج ہماری ماں اور بہنوں میں، ہماری بیٹیوں میں سودا جیسی صفت والی بچیاں پیدا ہو جائیں، حضرت عائشہ کی صفت اختیار کر لے، حضرت خولہ کی صفت اختیار کر لے، حضرت خدیجہ کی صفت اختیار کر لے، تو معاشرے کے اندر ایک نئی تازگی، ایک نئی روح اور ایک نئی چمک پیدا ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے تمام کھانوں کی فضیلت تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے. یہی وہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. ان کی فضیلت اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک لحاظ میں ہوا کرتی تھی اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لایا کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لایا کرتے تھے. یہی وہ باقرہ یہی حالت بکر میں حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے شادی فرمائی ہے. 17 رمضان سن 57 یا 58 ہجری میں علم و روشنی کا، عورتوں کے فہرست میں علم و روشنی کا چراغ بجھ گیا اور بقیع کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا. حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر اور احد کے درمیان اپنے شوہر خنیس بن حذیفہ سہمی کی وفات سے یہ بیوہ ہو گئیں. ان کے پہلے شوہر خنیس تھے جن کے عقد میں تھی اور ان کے وفات کے بعد یہ بیوہ ہو گئی. عدت مکمل ہونے کے بعد شعبان سن 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نکاح کر لیا. شعبان 45 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی. بقیع میں ان کو بھی دفن کیا گیا. 5ویں بیوی اللہ کے رسول کی زینب بنت خزیمہ جو بنو ہلال بن عامر بن ساسا سے تھی، جن کا لقب ام المساکین تھا. زینب بنت خزیمہ کا لقب ام المساکین تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں جو بھی آتا تھا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے. صدقہ خیرات میں بہت لمبے ہاتھ والی تھی. ان کا نام ام المساکین تھا. یہ مسکینوں پر بڑی رحمت، بڑی مہربانی اور دقت سے پیش آیا کرتی تھی. ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی. شادی کے تقریباً 3 ماہ بعد ربیع الاخر سن 4 ہجری کے اخیر میں وفات پا گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور بقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا. آپ کی 6ٹھی بیوی حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، ان کے شوہر ابو سلمہ تھے. ان سے ان کی اولاد تھی. وہ جمادی الاخرہ سن 4 ہجری میں انتقال کر گئے. اسی سال شوال کے اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. یہ نہایت ہوش مند، عقل مند، سوجھ بوجھ والی خاتون تھی. سن 59 یا 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو بھی بقیع الغرقد کے اندر دفن کیا گیا جو مدینہ منورہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک قبرستان رہی ہے. ان کی کل عمر 84 سال کی تھی. ام سلمہ کی سیرت آج کی ماؤں کو پڑھنا چاہیے، آج کی عورتوں کو پڑھنا چاہیے. ہجرت کے موقع پر ام سلمہ نے کیا قربانی دی ہے، ہجرت کے موقع پر ام سلمہ پر کیا گزرا ہے. حضرت ام سلمہ اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور فقیروں کی مدد کرنے کے لیے کیا پیشہ اختیار کی تھی. یہ اس سلسلے میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنی ماں اور بہنوں کو پڑھانا چاہیے، خاص کر کے سیر صحابیات اور ازواج مطہرات کی سیرت. 7ویں بیوی زینب بنت جہش بن ریاب ہے.
جو بنو اسد بن خزیمہ کی سے تھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، زید بن حارثہ کی زوجیت میں تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متمنہ بیٹے سمجھے جاتے تھے۔ زید نے انہیں طلاق دی تھی، اور جب طلاق کے بعد ان کی عدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فلما قضا زید منہا وطنا زوجناکہا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے کہ جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا، اس لیے کہ لے پالل گئے متمنہ بیٹے تھے، اور اس عقیدے کی تردید کرنا مقصود تھا شریعت کو اور اللہ رب العالمین کو کہ متمنہ بیٹے کی بیوی یہ جو متمنہ بنائے اس کے لیے حرام نہیں ہے، اور اس معاملے کو بھی کینسل کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اپنا کسی کو لے پالا بچہ متمنہ بیٹا نہیں بنا سکتا ہے۔ اور اسی تعلق سے سورہ احزاب کی کئی آیات اتری جس میں منہ بولے بیٹے کے معاملات میں تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 ہجری میں ان سے شادی کی۔ یہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار، صدقہ کرنے والی تھی۔ 53 سال کی عمر میں سن 20 ہجری میں وفات پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ ان کی صلاۃ جنازہ، ان کی نماز جنازہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور ان کو بھی بقیع قبرستان کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ کی 8ویں بیوی حضرت جویریہ بنت حارث ہیں، جو قبیلے بنو خزیمہ میں بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی۔ غزوہ بنو مستلق میں قید ہو کر آئیں، ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں پڑی، ان کو کچھ رقم دے کر آزاد ہو جانے کا معاملہ طے کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے وہ رقم ادا کر دی اور ان سے شعبان سن 6 ہجری میں نکاح کر لیا۔ ایک قول ہے سن 5 ہجری میں اور ایک قول ہے سن 6 ہجری میں، یہ اختلاف ہے۔ مسلمانوں نے دیکھ کر بنو مستلق کے 100 گھروں کو آزاد کر دیا۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کی بیٹی سے شادی کی اور ان کا داماد ہو گئے تو بنو مستلق کے 100 گھروں کو ان لوگوں نے آزاد کر دیا اور کہنے لگے رسول کے سسرال کے ہیں، یہ اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی۔ کون؟ حضرت جویریہ بنت حارث، یہ اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی، اس لیے کہ ان سے اللہ کے رسول کی ان سے شادی ہونے کی وجہ سے تقریباً 100 گھر آزاد ہو گئے۔ ربیع الاول سن 56 ہجری یا 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے 65 سال کی عمر پائی تھی۔ 9ویں بیوی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان عبید اللہ بن جحش کی زوجیت میں تھی، اس سے حبیبہ نامی بچی پیدا ہوئی اور اسی لیے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑی ہے۔ ان کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، وہ شخص وہاں مرتد ہو کر نصرانی ہو کر مرا اور وہی انتقال کر گیا۔ ام حبیبہ اپنے دین و ہجرت پر باقی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ دمنی کو محرم سن 7 ہجری میں اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ کا آپ سے نکاح کر دے، چنانچہ اس نے ان کا آپ سے نکاح کر دیا اور اپنے پاس سے 400 دینار بطور مہر دیے اور شرحبیل بن حسرہ کے ساتھ ان کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی کے بعد ان کے ساتھ پہلی رات گزاری اور سن 42 یا 44 یا 50 میں ان کی بھی وفات ہو گئی۔ صفیہ بنت حی بن اخطب سید بنی النذیر میں یعنی جو بنی اسرائیل سے تھے، خیبر کے قیدیوں میں سے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا، ان پر اسلام پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر انہوں نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ سن 7 ہجری فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے خیبر سے 12 میل دور مقام صد الصحابہ ایک جگہ کا نام ہے، ان کے ساتھ شب زفاف آپ نے منایا۔ سن 5 ہجری میں یا سن 52 یا سن 63 میں ان کا انتقال ہوا اور بقیع کے اندر دفن کی گئی۔ یہ اہل سیر کے اندر تاریخ وفات، ان کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ کی 11ویں بیوی میمونہ بنت حارث، یہ ام فضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھی۔ میمونہ ام فضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھی۔ صحیح قول کے مطابق ذی قعدہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا سے حلال ہونے کے بعد آپ نے ان سے شادی کی اور مکہ سے 9 میل دور مقام شریف پر آپ کے ساتھ پہلی رات انہوں نے گزاری
اور ان کا انتقال سن 61 یا 63 یا 38 میں ہوا، یہ اختلاف ہے، اصحاب سیر کا یہ اختلاف ہے، اور مقام شریفی میں دفن کی گئی، اب تک ان کی قبر وہاں کیا ہے، مشہور ہے۔ یہ کل 11 عورتیں ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کو ہم بستری کا شرف بخشا۔ ان میں سے 2 خدیجہ زینب ام المساکین آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھی، بقیہ چھوڑ کر آپ نے انتقال فرمایا تھا۔ 2 عورتیں جن سے آپ نے ہم بستری نہیں فرمائی، ایک بنو کلاب کی تھی اور دوسری کندا کی جو جوینیہ کے نام سے معروف تھی۔ جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو معروف یہ ہے کہ آپ نے 2 لونڈیوں کو اپنے حرم میں رکھا، ایک کا نام ماریا قبطیہ جس سے مقوقس بادشاہ نے آپ کے پاس بطور ہدیہ بھیجا تھا، جس سے ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوئے جو 55 ہی میں آپ کی زندگی میں 28 اور 29 شوال سن 10 ہجری مطابق 27 جنوری کو انتقال کر گئے۔ دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید بنو نذیر یا بنو قریظہ تھی، ریحانہ بنت زید بنو نذیر یا بنو قریظہ کی تھی، غزوہ قریظہ کے قیدیوں میں سے تھی۔ آپ نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی، ان کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ امام ابن قیم نے پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے، پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے، یعنی پہلا قول کیا ہے کہ وہ آپ کی لونڈی تھی۔ اب عبیدہ نے تو مزید لونڈیوں کا ذکر کیا ہے، ایک کا نام جمیلہ ہے جو کسی جگہ کی قیدوں میں پائی گئی تھی، اور ایک اور لونڈی تھی جسے زینب بنت جہش نے آپ کو ہبا کیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام تھے۔ کل آپ نے 13 سے شادی کی تھی اور 11 سے آپ نے ہم بستری کی، اور 2 آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھی، اور بقیہ بیویاں آپ کے وفات کے بعد وفات پائی ہیں۔ آئیے چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں۔ حالانکہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا ایک ایک گوشہ ہمیں پڑھنے، سننے اور سنانے کے لائق، کیونکہ سیرت نبوی پڑھنے کا مقصد اور سیرت نبوی میں کورس کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ جانیں اور آپ کے اخلاق کے پہلو کو بھی اجاگر کیا جائے، تاکہ آپ کے اخلاق کو اختیار کیا جائے۔ آپ کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیا تھے، تنگ دستوں کے ساتھ کیا تھے، غریبوں کے ساتھ کیا تھے، اور غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھے، جنگوں کے اندر آپ کے اخلاق کیسے تھے، قیدیوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے تھے، غلاموں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے تھے، یعنی زندگی کے تمام معاشرے، شعور و معاملات میں اور تمام معاملے میں تمام لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچا اخلاق دیا گیا تھا، قرآن اس بات پر شاہد عدل ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے ایک اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بہت سارے صحابہ کرام کے اسلام لانے کے واقعات کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اخلاق رسول سے بیشتر لوگ متاثر ہو کر کے، اکثریت اخلاق رسول سے متاثر ہو کر کے دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ اخلاق کی تلوار اور اخلاق کی جب مار دلوں پر پڑتی تھی تو بغیر اسلام قبول کیے ہوئے وہ نہ رہتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے غزوے آپ دیکھ لیجئے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی ایک عظیم ترین مثال قائم کر دی۔ دشمن آپ کے ہاتھوں میں، جانی دشمن کہ آج ہم اور آپ پا جائیں تو ایک ایک کی 360 بوٹی ہی نہیں، ہزاروں بوٹیاں کر کے قیمہ بنا کر کے بھیج دیں گے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے پوری زندگی کے اندر تو بہرحال آئیے سرسری طور پر ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اخلاق کا چند نمونہ پیش کریں۔ تفصیل کے ساتھ یہ بات نہیں رکھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ایک طرح سے ایک مختصر ترین کورس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق میں اس قدر ممتاز تھے جو بیان سے باہر ہے، جس پر اگر کتابیں تالیف کی جائیں تو مجلدات پر مشتمل ہو جائیں گی۔ شمال محمدیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور بہت ساری کتاب ہے۔ ہم چند باتیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں اور یہ امید لے کر کے، یہ گزارش کرتے ہوئے کہ ہر ایک اخلاق رسول کو اپنے لیے آئیڈیل اور اپنے لیے نمونہ بنائے۔ اور میرے بھائی اور ساتھیوں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں
یا جو لوگ اس کیسے سے فائدہ اٹھائیں گے، ہر ایک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کی صداقت کا لوگوں سے لوہا منوانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کروانا چاہتے ہیں اور اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں، تو ہر مسلمان اپنے اخلاق کو سدھار لے، ہر مسلمان اپنے اخلاق کو سدھار لے۔ اور جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کے موقع پر کہا تھا کانا خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، اسی طرح ہم اپنا اخلاق قرآن کو بنا لے اور اللہ کے رسول کے ہر سیوا کو، اللہ کے رسول کے ہر اسوا کو اپنے لیے اسوا اور آئیڈیل بنا لے۔ آج ہم اخلاق کا اگر مثالی کردار پیش کریں تو ہمارا دشمن ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ کتنے ایسے معاملات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت سمامہ کا وہ واقعہ دیکھ لیجئے، اور درخت نیچے تو تلوار لے کر کے کھڑا ہوتا اس کا واقعہ دیکھ لیجئے، اور بہت سارے واقعات آپ سیرت نبوی سے پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ آپ کا اخلاق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ ایک مختصر سوال کا ایک مفصل جواب آپ کو دے رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اخلاق کا تعلق صرف چالو چلن ہی سے نہیں، عقائد، معاملات، تمام چیزوں سے پورا قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ اس زمانے میں معاشرے سماج کے اندر قرآن کی چلتی پھرتی زندہ تفسیر مانے جاتے تھے۔ جو قرآن کی تفسیر دیکھنا چاہے، جو قرآن کو سمجھنا چاہے، جو قرآن کے مفہوم سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہے، وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ ڈالے اور دیکھ ڈالے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت، بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر میں ممتاز تھے۔ عام میں جود و کرم اور فیاضی کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ بہت بڑے فیاض تھے، جود و سخا کے اعلیٰ مقام پر آپ فائز تھے، آپ نہایت سخی تھے۔ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ دیا ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ایسا کبھی نہ ہوا کہ کسی نے آپ سے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ کے پاس ہو اور آپ نے نہ دیا ہو۔ شجاعت، بہادری، دلیری میں بھی آپ کا ایک اونچا مقام تھا، سب سے بلند مرتبے پر تھے، اور آپ کی شجاعت و بہادری معروف و مشہور تھی۔ آپ سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل موقع پر جبکہ اچھے جابازوں بہادروں کے پاؤں اکھڑ جایا کرتے تھے، آپ اپنی جگہ پر برقرار رہتے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آپ آگے ہی بڑھتے رہتے تھے۔ پائے سے بات میں ذرا برابر لفظ نہ آئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب لوگ میدان جنگ میں زور کا رنگ پڑتا اور لوگ گتھم گتھا مل جاتے تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر دشمن کے قریب کوئی نہ ہوتا۔ آپ سب سے زیادہ حیادار تھے۔ حیا کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے۔ آپ سب سے زیادہ عدل پسند، عادل، پاک دامن، زبان کے سچے، سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ آپ سب سے زیادہ متواضع، خاکسار اور تکبر سے سب سے زیادہ دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے حاکموں کے لیے ان کے خدام اور حاشیہ بردار رہا کرتے ہیں، آگے پیچھے چلنے والے رہا کرتے ہیں، اس طرح آپ نے اپنے صحابہ کو کھڑا ہونے سے منع فرما دیا۔ آپ کے اخلاق تھا کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ آپ کسی مجلس میں آئے اور صحابہ کرام آپ کے اخلاق میں، آپ کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول منع کرتے تھے۔ لیکن آج بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میراث کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ضرورت پڑنے کے بجائے یا نبی سلام علیک یہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا اخلاق سے وہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا کہ جس طرح بادشاہوں کا رول ہوتا ہے، جس طرح حاکموں اور بڑے بڑے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے چلنے والے ہوں، حاشیہ بردار ہو، جھولے گٹھڑی اٹھانے والے ہوں، اس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہ تھا۔ اللہ کے رسول اپنے سامنے صحابہ کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، یعنی آپ آئیں اور صحابہ کرام کھڑا ہو جائیں، اللہ کے رسول منع فرماتے تھے۔ بلکہ آپ نے کہا ایک موقع پر جب صحابہ کرام آپ کی آمد کے موقع پر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر عجمیوں کی ایک فطرت پائی جاتی ہے، لا تقوموا کما یقوم العاجم، تم ان لوگوں کے عجمیوں کی طرح نہ کھڑے ہو جس طرح کی
حج میں اپنے بادشاہوں اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا رسول تو کھڑے ہونے سے منع فرما رہا۔ اور یہ میلاد نبوی کی بدعت کرنے والے اللہ کے رسول کے سلسلے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، جس گھر کے اندر معلوم کسی برائیاں فحش اور بہت ساری چیزیں اس گھر میں آتے ہیں اور ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سیرت رسول پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے سیرت کو کورس رکھا گیا تھا کہ آپ حقیقت کو جانیں، حقیقت کو پہچانیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی عیادت کرتے تھے۔ ایسا نہ ہوا کہ مالدار کی اللہ کے رسول نے صرف عیادت کی کہ جب کوئی مالدار آدمی بیمار ہو تو سارے کے سارے چلے جائیں، کانٹا گڑے امیر کو گھر گھر پیرا ہو اور فقیر گرے پہاڑ سے بات نہ پوچھے کوئی، یہ معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء اور مساکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ایک جگہ۔ تو اگر ہم زیادہ بڑے عالم ہو گئے یا اسی طریقے سے دولت ہم نے کما لی یا کسی طریقے سے سماجی یا معاشرتی یا سیاسی کسی طریقے سے شہرت مل گئی، تھوڑا سا رتبہ ملا، اپنا باپ بھی آئے اگر بوسیدہ کپڑے میں تو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرتے۔ یہ ہمارا مزاج، ہمارا رسول وہ رسول ہے، وہ انوکھا رسول جو غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، محتاجوں اور تنگ دستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ امیر یا فقیر، غلام یا شریف، جو بھی آپ کو بلاتا اس کی دعوت آپ منظور فرماتے۔ ایسا نہ ہو کہ کوفتہ قورمہ فرائی والے ہی کے ہاں دعوت کھاتے تھے، امیروں ہی کے ہاں دعوت کرتے تھے۔ آپ کو اگر کسی نے غریب نے دعوت دیا آپ فوراً لبیک کہتے تھے، ہر ایک کی دعوت کو آپ منظور فرماتے تھے۔ مسکینوں سے، غریبوں سے، محتاجوں سے آپ محبت کرتے تھے، ان کے جنازے میں حاضر ہوتے تھے، ان کے بیماروں کی عیادت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک عام آدمی کی طرح آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی، صلہ رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مروت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ کا اخلاق سب سے کشادہ تھا، بدخلقی سے سب سے زیادہ بعید اور دور تھے۔ نہ آپ عادتاً فحشگو تھے، نہ بتکلف فحش کہتے تھے، نہ فحش گوئی کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ ما کانا فاحشن ولا متفاحشن، نہ بتکلف آپ فحش گوئی کرتے تھے اور نہ ہی آپ فحش گو تھے، بےہودہ بکنے والے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں کرتے تھے، نہ بازاروں میں چیختے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے۔ مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ایسا نہ ہوا کہ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کیا ہو اور آپ نے اس کا بدلہ برائی سے لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ یہ صفت تمام مسلمانوں کے اندر پیدا کر دے۔ کتنی برائیاں اللہ کے رسول کے ساتھ کی گئیں لیکن آپ نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا۔ اسی طریقے سے آپ اپنے نفس کے لیے آپ کبھی غضبناک نہ ہوئے اور انتقام لیتے ہوئے اس صورت کے کہ اللہ کی حرمتوں کا پامال کیا جائے تو اللہ واسطے انتقام لیتے۔ دور نزدیک، کمزور طاقتور، آپ کے یہاں حق کے معاملے میں سب برابر تھے، چاہے اپنے گھر کا بیٹا ہو، اپنے گھر کا آدمی ہو یا دور کا ہو، اپنے ملک کا ہو، اپنے شہر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، بہرحال حق کے معاملے میں سب آ کر کے آپ معاملہ برابر لیا کرتے تھے، آپ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جب ایک قبطیہ عورت کے چوری کے جرم میں سفارش کرنے کے لیے زید بن حارثہ کو بھیجا گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کے کہا تھا، اتشفو فی حد من حدود اللہ، آئے ہو تم اللہ کی حد میں سفارش کرنے کے لیے؟ اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرق لقطعت یدہا، یاد رکھو تم آئے ہو سفارش کرنے کے لیے کہ ایک اونچے خاندان کی عزت جانے والی ہے ہاتھ کاٹنے کی صورت میں۔ یہ بات یاد رکھو، نوٹ رکھو، اگر میری دلاری میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کے جرم میں آئے تو میں ان کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ یہ تھا عدل، یہ تھی برابری۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک برابر تھے۔ آپ نے تاکید کر رکھی تھی کہ کسی کو کسی پر تقوی کے علاوہ کسی اور چیز میں فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک کالا کلوٹا بلال حبشی بھی وہی بیٹھا ہوتا تھا، ایک غریب خاندان کا صحابی بھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اور ایک اونچے حسب و نسب کا مالک اور اچھی شکل و صورت کا صحابی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ تمام انسان برابر ہیں، اور یہ کہ پچھلی امتوں کے ہلاکت کا سبب یہی ہوا کہ ان میں جب معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، آج جیسا کہ معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی قسم، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔
آپ اپنے صحابہ کی خبر گیری کرتے تھے، لوگوں کے حالات پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے، آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بکثرت کیا کرتے تھے. آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی تھی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفا اور سخت خو نہ تھے. یعنی اللہ کے رسول ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی منحوسیت نہیں، کبھی حزن و ملال کا زیادہ غم کے آثار ہوئے نہ ہوتے تھے. آپ سخت دل نہ تھے، سخت کلام نہ تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر تم سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، لوگوں کے ساتھ سخت معاملہ کرنے والے ہوتے، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کے بھاگ جاتے، نہ چیختے چلاتے، نہ فحش گوئی کرتے تھے، نہ زیادہ عتاب فرماتے تھے، اور نہ بہت ہی تعریف کرتے تھے. کسی کو کسی سزا پر اگر ڈانٹنا ہوتا تھا مناسب انداز سے ڈانٹتے تھے، اور اگر کسی کو تعریف کرنی ہوتی تھی تو مناسب انداز سے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے پر عیب نہ لگایا. ما ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے پر عیب نہ لگایا. میرے بھائی کو یہ نبی کا اخلاق آج ہمارے گھر میں اگر مان لیا ہمارے مزاج کی محترمہ بنا کر کے نہ دے، ارے تو کھانا نہیں بنانا جانتی، لان تان مار پیٹ گالی گلوچ اور معاملے کیا کیا کر ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کبھی نہ کہا کہ نمک زیادہ ہے یا مرچ زیادہ ہے، یہ بھی نہ کہا. اگر کھانا ہوا اور اللہ کے رسول نے ہدایت دی ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالو، اگر آپ کو پسند آئے تو کھا لو ورنہ ہاتھ اٹھا لو. میرے بھائی اور ساتھی، آج اچھے سے اچھے کھانے میں عیب نکالا جاتا ہے. یہ جو ہے کبسا کا مرغی اچھی نہیں ہے منگاتے سینٹر والے، یہ نہیں. میرے بھائیوں، جو ملے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے. ہمارے گھر میں جو میسر ہے ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری اہلیہ نے جو بنا کر کے دیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس سے گھٹیا کھانا کھا رہے ہوں گے. اور اگر کھانے میں کوئی کمی آپ کو محسوس ہو، نرمی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھا دو، آخر وہ آپ ہی کی گھر کی بہن ہے، آپ ہی کی بیوی ہے یا آپ ہی کی ماں سے ہے. اگر یہی کام آپ سے ہو تو آپ کے اندر بھی آپ کے پکائے ہوئے کھانے میں بھی عیب نکل سکتا ہے. بہرحال کھانے میں عیب نکالنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے نہ تھا. خواہش ہوئی تو اللہ کے رسول نے کھا لیا، اور نہ گئی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کبھی کبھی ایک دو ماہ گزر جایا کرتے تھے، آپ کے گھر پر چولہا نہ جلتا تھا. یہ فقر و فاقہ ہے، یہ تنگ دستی ہے سید الاولین والآخرین کی، نبی آخر الزماں کی، شافع محشر کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک دو ماہ بیت جایا کرتے تھے اور گھر پر چولہے پر ہنڈیاں نہ چڑھتی تھی. صرف کھجور پانی کھا پی کر بسر کر لیا کرتے تھے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی ناشکری کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول اپنے جوتے خود تاک لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر خود پیمن لگا لیا کرتے تھے، گھر کے کاموں میں اپنے بال بچوں کی مدد کیا کرتے تھے، گھر کے کاموں میں اپنے اہل و عیال کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے، بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری زندگی ہمارے خاندان کو، ہمارے گھر کو، ہمارے مسجد و مدرسے کو، ہمارے مجتمع اور سماج کو، ہمارے تمام معاملات کو سدھار دینے کے لیے کافی ہے. یہی وہ رسول ہے جس نے جو کردار پیش کیا، جو اخلاق پیش کیا، ویسا اخلاق ویسا کردار کسی بھی دین و دھرم کے نمائندے نے نہ پیش کیا اور نہ پیش کر سکتا ہے. بیماروں کی عیادت کرتے تھے، کسی غریب کو اس کی غریبی کی بنا پر حقیر نہ سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی غریب دروازے پر آیا، لے جا دے دے 2 کلو گیہوں. کسی بادشاہ سے اس کی سلطنت پر خوف نہ کھاتے تھے. یہ نہیں کہ یہ تو فلاں پارٹی کا ہے، یہ تو یہ ہے، سکتے میں ہے، یہ ہے. آپ کبھی خوف نہ کرتے، آپ کبھی خوف نہ کرتے، بہت دلیر اور بہت بہادر تھے. آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی نے بہن پیدا کر دیا ہے. اس لیے آج وہ بزدل جو بھوت اور پریت سے ڈرنے والی قوم تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خوف و ہراس آج مسلمانوں کے دل میں بیٹھ گیا ہے. ہمارے رسول کا اخلاق یہ تھا کہ آپ نے نہ اپنے مسلمان میں سے کسی غریب اور حقیر کو کمتر اور ادنا سمجھا، حقیر سمجھا، اور نہ بڑے سے بڑے سلطنت والے بادشاہ سے آپ نے کسی قسم کا خوف و ہراس محسوس کیا. گھوڑے، گدھے، کھچر، اونٹ سب کی سواری اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ سب سے زیادہ تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراتے زیادہ تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مصیبتوں غموں کی کثرت کے باوجود حساس و بساس رہتے تھے. خوشبو پسند کرتے تھے، بدبو ناگوار ہوتی تھی. اللہ کے رسول کو خوشبو پسند تھی اور بدبو ناپسند تھی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ میں جملہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جملہ کمال اخلاق اور محاسن افعال کو جمع کر دیا تھا. آچے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری، جو ساری امت اخلاق کا مالک ہے وہ تنہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا تھا جو اگلوں پچھلوں میں سے کسی کو نہ دیا گیا تھا. حالانکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کوئی انسان آپ کا معلم نہ تھا. اللہ کی طرف سے آپ قرآن پاک لے کر آئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و پرداخت امی ان پڑھ کی طرح ہونے میں یہ حکمت ہے کہ جھٹلانے والوں کا راستہ بند ہو گیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے خود لکھ لیا ہے، آپ نے خود لکھ لیا ہے یا کسی سے سیکھ لیا ہے یا دوسری کتابوں سے پڑھ لیا ہے. یہ آپ کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹے چھوٹے لکیریں ہیں، ورنہ اس کے تحت، اس کی تہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گہرائی تک پہنچنا یہ ممکن ہے. ان سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنا، ان کی گہرائی کو ناپنا، اخلاق کی گہرائی کو ناپنا یہ مشکل ہے. اس عظیم بشر کی عظمت کی انتہا تک کسی کی رسائی ہو سکتی ہے جس نے مجد و کمال کے سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی کو اس کا وصف اور خلق قرآن دیا گیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات بھی ملے تھے، بہت سارے نبیوں کو معجزات ملے، انہیں میں سے اللہ کے رسول کو معجزات ملے تھے تاکہ آپ کی تائید ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. اور یاد رہے کہ افضل الذکر، ذکر و اذکار میں سب سے بہتر ذکر بھی قرآن کریم ہے، جس نے تمام اہل فساد کو عاجز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعہ تمام جن و انس کو چیلنج دے دیا کہ وہ اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر کے دکھائے یا ایک صورت یا ایک آیت ہی پیش کر کے دکھائے. مشرکوں نے بھی اس معجزہ قرآن کے معجزہ ہونے کی گواہی دی. مشرکوں نے بھی قرآن کے معجزہ ہونے کی گواہی دی. مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دکھایا. اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی، اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. چاند آدھا 2 ٹکڑوں میں آپ کے اشاروں سے تقسیم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے کئی بار پانی کا چشمہ اور سوتا پھوٹا. ککڑیوں نے آپ کے ہتھیلی میں تسبیح پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو بکر کی ہتھیلی میں دے دیا، پھر عمر کی، پھر عثمان کی ہتھیلی میں دے دیا، اور ہر جگہ کنکڑی تسبیح پڑھی. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے تسبیح سنا کرتے تھے. جن دنوں آپ کی بعثت ہوئی شجر و حجر آپ کو سلام کیا کرتے تھے. زہر میں بچھی ہوئی بکری کے دستے نے آپ سے گفتگو کر کے بتایا کہ یہودی عورت جس نے آپ کو یہ گوشت تحفہ میں دیا ہے وہ اس زہر سے آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے. ایک دیہاتی نے آپ سے سوال کیا، آپ اسے کوئی نشانی دکھا دے. آپ نے درخت کو حکم دیا تو آپ کے پاس تک چل کر آیا، پھر آپ نے حکم دیا تو وہ اپنی جگہ واپس لوٹ گیا. آپ نے ایک بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا جس میں دودھ نہ تھا، تھن سوکھ چکا تھا لیکن دودھ بھر گیا. آپ نے دھا خود پیا، ابو بکر کو پلایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم کی بیماری تھی، یعنی آنکھ آئی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنے منہ کا لعاب مبارک تھوک لگا دیا اور اسی وقت شفایاب ہو گئے. ایک صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت وہ صحیح ہو گئی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے مال اور اولاد اور عمر میں برکت کی دعا کی. کہا جاتا ہے کہ ان کے 80 اولاد پیدا ہوئی. کتنے اولاد؟ 80 اولاد. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. ان کے کھجور کا باغ سال بھر میں 2 بار پھل لاتا، جبکہ یہ بات معروف ہے کہ کھجور کا باغ سال میں صرف ایک ہی بار پھل لاتا ہے، اور خود 120 سال تک زندہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی گئی، سوکھے کی شکایت کی گئی، اور جس وقت آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی، جبکہ آسمان پہ کوئی ابر نہ تھا، کوئی بدلی نہ تھی، آسمان سے موسلادھار کی بارش ہو گئی. اور دوسرے جمعہ کے اندر جب بارش کے تیز ہونے کی شکایت کی گئی اور یہ دعا کی اپیل کی گئی کہ آپ دعا فرمائیے، راستے کٹ گئے، قافلے لوٹ لیے گئے، آپ دعا فرمائیے بارش ختم ہو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا بارش چھٹ گئی اور دھوپ آ گئی. آپ نے خندق والوں کو 1 سا جو اور 1 بکری میں کھانا کھلایا.
ایک سا جو جس کی مقدار موجودہ پیمانے سے 2.5 کلو سے تھوڑا کم ہے، اور ایک بکری میں کھانا کھلایا، سب کے سب پیٹ بھر کے کھائے، آسودہ ہو گئے اور کھانا کچھ بھی کم نہ پڑا، حالانکہ وہ لوگ 1000 تھے۔ 2.5 کلو اور ایک بکری کو کھایا 1000 لوگوں نے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ ملا تھا کہ آپ معمولی چیز میں بھی انگلی ڈال دیتے تھے تو چیز زیادہ ہو جاتی تھی۔ حتیٰ ابو ہریرہ کے توسدان سے پورے لشکر کو کھانا کھلایا، حتیٰ کہ سب آسودہ ہو گئے۔ قریش کے 100 لوگ آپ کے قتل کا انتظار کر رہے تھے، آپ ان پر نکلے، ان کے چہرے پر مٹی ڈال